بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پہلے بارشوں کا آغاز ہوا سندھ سے، اور سندھ میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تقریباً تمام ہی بلوچستان جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور اس کا جو زمینی جو ایک رابطہ تھا باقی ملک سے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے کے پی کے میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے ڈی جی خان جو ہے اس کے جتنے بھی تھے تحصیلیں تھیں، خاص طور پہ فاضل پور، تونسا، وہ مکمل طور پر ڈوب گئے۔ اس کے بعد اب جو خطرہ ہے وہ خطرے کے بادل میاں والی، اور اس کے بعد کے پی کے میں اگر دیکھیں تو ڈی آئی خان اور بکھر کا جو کچے کا علاقہ ہے تو اس میں منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سیلاب نے ہمارے لوگوں کو بہت بری طریقے سے متاثر کیا ہے، خاص طور پر جو کچے میں رہنے والے لوگ تھے، جن کے کچے گھر تھے وہ مکمل تباہ ہو گئے۔ کئی لوگ تھے جن کے جانور جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے، اس کے علاوہ لاپتہ ہو گئے، مر گئے۔ اسی طرح سے ایک خاندان کے 4 5 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، اور ان کی تلاش جاری ہے، اور ایک بڑا ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اور اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں سے جب پوچھا گیا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کا بہاؤ اتنا تیز تھا اور وہ اتنی شدت سے آیا کہ ان کو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو باقی جو ہے ان کا جو سامان تھا اور گھر وہ تو ڈوبا ہی، لیکن وہ بعض اوقات کچھ جگہوں پہ ایسا بھی صورتحال تھی کہ ان کو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ بالکل ایمرجنسی کا شکار ہوئے، اور وہاں سے ان کو آج سے 2 دن پہلے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد جو ہیں وہ 4 گھنٹے تک لہروں کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کسی قسم کی امداد نہیں پہنچی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ اس میں بہہ گئے اور لاپتہ ہو گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی ابھی تک لاشیں بھی نہیں مل سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے ایک افسوس کا مقام ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اسلام کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق یہ ہمیں ہمارا دین درس دیتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو وہاں پہ 5 لوگوں کا اس طرح سے ڈوب جانا جو ہے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ باہر کے ممالک میں جو غیر مسلم ہیں وہاں پہ تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کتا بھی مشکل میں ہو تو اس کو بھی ریسکیو کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 4 گھنٹے تک اگر انسان 5 زندگیاں مدد کے لیے پکارتی رہیں تو اس پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی۔ اب آتے ہیں ان سیلاب زدگان کی مشکلات کی طرف۔ ظاہر ہے یہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کو پناہ دی گئی ہے، تو یہ بیچارے جو ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہیں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، ان کو چٹائیاں بھی چاہیے، ان کو سر ڈھانپنے کے لیے خیمے بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ لوگ بیماری کا بھی شکار ہیں مختلف قسم کی، تو خاص طور پہ میں دیکھا گیا کہ مچھر جو ہے وہ کھڑے پانی پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے مچھر کی بہتات ہے، اور ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو جو ہے مچھردانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ خشک دودھ ہو گیا ان کے بچوں کے لیے، اور پہننے کے لیے کپڑے ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک اور چیز جس کی لوگ توجہ نہیں دے رہے کہ کچھ لوگ جو اپنے جانوروں کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو ان کے جانور جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں، تو ان کے لیے بھی چارے کی ضرورت ہے، جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ چاہیے کہ جب باقی سامان پرووائڈ کر رہے ہیں، جب مہیا کر رہے ہیں، تو ساتھ جانوروں کے لیے چارے کا بھی بندوبست کریں۔ پاکستان میں تقریباً ہر سال ہی سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر اگست کے مہینے میں جب بارشیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ کچے کے علاقے کی جو آبادی ہوتی ہے وہ خاص طور پر اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ کہہ دینا جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے کہ یہ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا تو پھر صرف غریب کا جھونپڑا جو ہے وہ تباہ نہ ہوتا، یہ پانی ضرور امیروں کے محل میں بھی داخل ہوتا۔
اسے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اس میں صرف ہماری بد انتظامی ہے، اور اس بد انتظامی کی وجہ سے ہمارے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہونے لگی ہے، اور اگلے 5 سال تک اگر ڈیم نہ بنایا گیا یا پانی ذخیرہ نہ کیا گیا تو یہ ایک اندازہ ہے کہ شاید پاکستان میں پانی کی قلت ہو جائے گی، اور پاکستان جو ہے وہ صومالیہ اور باقی ممالک جو افریقی ممالک ہیں ان کی طرح قحط کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر صوبے میں ڈیم بنائے جائیں اور اس پانی کو سٹور کیا جائے اور اس سے بجلی پیدا کی جائے۔ خاص طور پہ اگر کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کا جو ایک سلسلہ ہے، اگر اس کو شروع کیا جائے اور اس کا جو ایک سٹیپ ہے وہ لیا جائے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو پاکستان کے دوست نہیں ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہی لوگ انڈیا جب دریائے سندھ پہ اپنے کوئی ڈیم بناتا ہے تو اس کو بڑا اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی اس طرح کے بیانات نہیں دیتے۔ تو بالکل اسی طرح سے پاکستان میں بھی دریائے سندھ پہ اگر یہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے ساتھ دینا چاہیے اپنی حکومت کا بھی، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہوں، جو ہمارے آبی مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے ہمارے کھیتوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، اس سے بجلی کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی، بجلی سستی ہو جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے کافی حد تک خود کفیل ہو جائے گا۔ تھینک یو۔